پاکستان اور ازبکستان نے 2 سال کے اندر بائی لیٹرل ٹریڈ کو $450 ملین سے بڑھا کر اب $2 ارب تک لے جانے کا ہدف طے کیا ہے، اور اس ہدف کو حاصل کرنے سے پاکستان کا معاشی کردار خطے میں خاصا مضبوط ہونے کی توقع ہے۔ پاکستان اور ازبکستان کے درمیان پرائیورٹی ٹریڈ ایگریمنٹ مارچ 2022 میں طے ہوا تھا، جس کا نفاذ 2023 میں ہوا، اور اس معاہدے کے تحت ابتدا میں 17 اشیاء کو پرائیورٹی ٹیرف سہولت بھی دی گئی۔ اب دونوں ممالک نے فیصلہ کیا ہے کہ فیز 2 میں اس فہرست کو دگنا کیا جائے، بلکہ اس سے بھی زیادہ کیا جائے، اور اس ایکسپینشن سے پھر ٹیکسٹائل کے ساتھ ساتھ فارماسوٹیکل پروڈکشن اور زرعی اجناس کے علاوہ کیمیکلز اور انجینئرنگ پروڈکٹس جیسے سیکٹرز میں بھی ٹریڈ بڑھنے کی توقع ہے۔ اب موجودہ اسٹیٹسٹکس کے مطابق 2024 اور 25 میں پاکستان اور ازبکستان کے درمیان سالانہ تجارت $400 سے $500 ملین رہی ہے، اور یہ تجارت 2019 میں صرف $27 ملین تھی، جس سے واضح ہوتا ہے کہ چند سالوں میں یہاں پر نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ اگر $2 ارب کا ٹارگٹ حاصل ہو پاتا ہے تو یہ موجودہ سطح سے تقریباً 4 گنا زیادہ ہو جائے گا۔ دونوں ممالک نے چند اہم سیکٹرز میں تعاون پر بھی خاص توجہ دی، اور ان میں ٹریڈ فیسیلیٹیشن کے ساتھ ساتھ کسٹم ڈیجیٹلائزیشن ہے اور ٹرانزٹ ٹریڈ ہے۔ اس کے علاوہ ریجنل ٹریڈ کوریڈورز کی ترقی اور بزنس ٹو بزنس روابط بھی شامل ہیں۔ پھر ویزا سہولتوں میں بھی بہتری کو بھی تجارت بڑھانے کے لیے اس وقت ضروری قرار دیا جا رہا ہے، اور صرف ازبکستان کے ساتھ نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ قازقستان کے ساتھ بھی پاکستان کی ٹریڈ ٹاکس بہت ہی اچھے انداز میں چل رہی ہیں۔ اب یہ سب کچھ ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب ریسنٹلی پرائم منسٹر نے ایک بڑے پیکج کا اعلان کیا اور وہ ریلیف پیکج دیا گیا انڈسٹری کو، تو اب یہ ٹریڈ ٹاکس بہتر انداز میں آگے چلتی ہیں، فالو اپس بہتر ہوتے ہیں، اور پرائم منسٹر کے اس انڈسٹریل پیکج کو بھی ہم ذہن میں رکھتے ہیں تو آگے پاکستان میں کتنی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آ سکتی ہے، پاکستان اپنی کتنی نئی مارکیٹس کو ایکسپلور کر سکتا ہے، اور جو یہ ممالک جن کے ساتھ ٹریڈ خاصا کم ہے، اس کو کیسے بڑھایا جا سکتا ہے، چونکہ اب پاکستان کو بڑی مارکیٹس میں اگر آنے والے دنوں میں اسٹرگل ہوتی ہے تو پھر ان چھوٹی چھوٹی مارکیٹس کو بڑی مارکیٹس میں کنورٹ کرنا پڑے گا۔ تو یہ سب کچھ کیسے ہوگا، اس کے لیے مزید کیا کچھ درکار ہوگا، اس پر ہم بات کریں گے۔ ہمایوں اختر خان صاحب سابق وفاقی وزیر ہیں، سرمایہ کاری اور تجارت کے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ ہمایوں صاحب، پروگرام کے لیے آپ نے وقت نکالا۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں ازبکستان سے بڑی اچھی بات چیت چل رہی ہے پاکستان کی، قازقستان سے بات چیت ہو رہی ہے، یہ جو $500 ملین کی ٹریڈ ہے اس کو $2 ارب تک لے جانے کا سلسلہ چل رہا ہے۔ تو امریکہ اور یورپی یونین کے بعد اب ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ پاکستان اور بھی بڑی مارکیٹس بنانے جا رہا ہے ٹریڈ پوائنٹ آف ویو سے؟ یہ بہت ضروری ہے کہ آپ ریجنل ٹریڈ کی طرف توجہ دیں، اور جب سے یہ سینٹرل ایشین ریپبلکس آزاد ہوئی ہیں ہماری کوشش رہی ہے، بٹ انفارچونیٹلی بیچ میں ہمیشہ افغانستان کا مسئلہ رہا ہے جو بار بار بڑا پیچیدہ ہو جاتا ہے۔ سو یہ ضروری ہے، بٹ اٹس نیسیسری بٹ سرٹنلی ناٹ سفیشینٹ۔ جو اصل بڑی مارکیٹ ہے یورپین یونین اور امریکہ کے علاوہ، وہ ایک تو چائنا ہے اور دوسرا ایشیان ہے۔ ان دو مارکیٹس میں پاکستان انفارچونیٹلی خاطر خواہ کامیابی نہیں حاصل کر سکا، حالانکہ چائنا کا ہمارے ساتھ فری ٹریڈ ایگریمنٹ بھی تھا جو 2007 میں نہیں سائن کیا تھا، میں وزیر تجارت تھا، اور یہ بالکل وہی ایگریمنٹ تھا جو چائنا نے باقی ایشیان ممالک کے ساتھ سائن کیا تھا۔ لیکن انفارچونیٹلی چائنا کی مارکیٹ ذرا ڈیفیکلٹ ہے، اور ہمارے جو ایکسپورٹرز تھے وہ اس کو صحیح طرح پینیٹریٹ نہیں کر سکے۔ وہ عادی تھے یورپین یونین امریکہ کے، لیکن چائنا کی جو اتنی بڑی مارکیٹ ہے اس میں وہ پینیٹریٹ، بلکہ ہوا یہ کہ صحیح طریقوں سے یا غلط طریقوں سے جو پاکستان کا امپورٹر ہے وہ بہت ایکٹیو ہو گیا۔ حالانکہ فری ٹریڈ ایگریمنٹ میں صرف مشینری اور را مٹیریل میں ہم نے کنسیشن دیے تھے کہ وہ پاکستان میں بغیر ڈیوٹی کے آ سکے، لیکن انفارچونیٹلی جب سے یہ ایگریمنٹ ہوا ہے تو امپورٹر زیادہ ایکٹیو ہے پاکستان کا، صحیح طریقوں سے یا غلط طریقوں سے انڈر انوائسنگ کر کے وہ چیزیں امپورٹ زیادہ کر لیتا ہے، اور ایکسپورٹ ہم نہیں کر سکے۔ تو اگر آپ میرے سے پوچھتے ہیں کہ کون سی مارکیٹس پہ زیادہ توجہ ہونی چاہیے تو یہ چائنا کی اور ایشیان کی ہیں۔ تو بھائی صاحب، یہ جو ریسنٹلی ابھی ہم نے پرائم منسٹر کا پیکج دیکھا، یہ ریلیف پیکج کی اناؤنسمنٹ ہوئی، بجلی کے ریٹ کم کیے گئے، ایکسپورٹ ری فائنینس کا جو ریٹ تھا اس کو بھی کم کیا گیا، ویلنگ چارجز انڈسٹری کے لیے اس میں بھی ایک بڑی کمی آئی۔ تو اب یہ اس کی اناؤنسمنٹ کے بعد اب یہ پینیٹریشن آسان ہو جائے گی، یا کچھ دوسرے ایشوز ہیں ایشیان اور چائنا میں پینیٹریشن کے؟ دیکھیے جی، پاکستان کا مسئلہ یہ رہا کہ پاکستان میں سپورٹس آتے ہیں۔ اب آپ نے 60s کی دہائی میں دیکھا
کہ پاکستان دنیا کی بہتر اکانومیز میں شامل ہوتا تھا، اور یہ مشہور چیز ہے کہ یہ ساؤتھ کوریا جیسے ممالک وہ پاکستان سے آ کے مشورہ کیا کرتے تھے. لیکن ہم نے دیکھا کہ 60 کی دہائی کے بعد 70 کی دہائی میں تو ٹوٹلی ہم نے اپنا نظام ہی بدل دیا. ادھر ہم اسلامک سوشلزم لے آئے. سوشلزم تھا جس نے جو ٹوٹل انڈسٹریل بیس تھی پاکستان کی وہ تباہ برباد ہو گئی. اس کے بعد ہم نے دیکھا 80 کی دہائی میں پاکستان نے ترقی کی. 90 کی دہائی میں ہم نے بہت اچھے ریفارمز کیے. نواز شریف صاحب کے پہلے دور میں بہترین ریفارمز آئے، ڈی ریگولیشن، پرائیویٹائزیشن، لبرلائزیشن آف اکانومی ہوئی. 2000 کی دہائی میں مشرف صاحب کے دور میں بڑی ترقی ہوئی. لیکن ہم اس ترقی کو کنورٹ نہیں کر سکے سسٹینیبل گروتھ ریٹ میں. جو بالخصوص ابھی پرابلم ہے وہ یہ پچھلے 20 سال کی پرابلم ہے. پچھلے 20 سال میں دنیا میں قرضے مہنگے ہوئے اور ہم نے اپنا قرضوں پہ انحصار کم نہیں کیا. 20 سال کی میں بات کر رہا ہوں. اور یہ ہر حکومت جو کہتی ہے کہ جی وہ ہم پچھلی حکومت سے بہتر ہیں اور وہ نمبرز کمپیئر کرتے ہیں، یہ 20 سال کی ادوار کی جو ہے یہ حکومت، اس میں بیچ میں کچھ پیریڈز اچھے آئے. میں سمجھتا ہوں جب 2013 سے 18 تک کا دور تھا اس میں کچھ بہتری آئی. لیکن بیسکلی ہم نے اپنے قرضے بہت بڑھا لیے ہیں اور اپنی اکانومی کو کنزمپشن بیس کر دیا ہے. اور ہماری انڈسٹری سکڑ رہی ہے، ہماری ایگریکلچر بھی سکڑ رہی ہے. تو جب تک ہم اپنی انڈسٹری کو ٹھیک نہیں کریں گے تو ہم ایکسپورٹ کیا کریں گے؟ جب آپ یہ چیز بنا ہی نہیں رہے تو آپ نے ایکسپورٹ کیا کرنی ہے؟ انڈسٹری تو آپ کو پتا ہے بہت زیادہ پاکستان کی انڈسٹری بند پڑی ہے. ہاں، اب آپ کا جو سوال ہے اس میں موجودہ حکومت کی جو ٹیم ہے پرائم منسٹر کی سربراہی میں، وہ سرتوڑ کوشش کر رہی ہے اور وہ طرح طرح کی نئی پالیسیز لا رہے ہیں، چاہے وہ اسمال میڈیم انٹرپرائزز ہوں، چاہے وہ پرٹیکولر سیکٹرز ہوں جیسے میٹ ایکسپورٹس یا جیم ایکسپورٹس، بلکہ اوور آل انڈسٹریل پالیسی اور انڈسٹری کو کیسے چڑھانا ہے اور اس کی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کیسے کم کرنی ہے، اس کے لیے بینکس کی جو کریڈٹ ہے وہ کس طرح زیادہ اویلیبل ہونا چاہیے، اس پہ توجہ ہے. اور حالیہ جو اقدامات کا اعلان کیا ہے، آئی تھنک اس سے فرق پڑے گا. لیکن یہ مت سمجھیے کہ اس سے کل فرق پڑ جائے گا. ہمیں اسی ڈائریکشن میں چلنا پڑے گا تاکہ ہم اس ملک کی انڈسٹری کو جو بند انڈسٹری ہے اسے ریسٹور کریں اور ایسے انسینٹیوز دیں کہ وہ اس ریجن میں کمپیٹ کر سکے. ہمارا مین کمپٹیشن ریجن میں ہے، انڈیا سے ہے، بنگلہ دیش سے ہے، سری لنکا سے ہے اور ویتنام سے ہے، انڈونیشیا سے ہے، کمبوڈیا سے ہے. ان کے مقابلے میں ہم اپنی جو ایکسپورٹس ہیں ان کو کمپیریٹیو بنائیں تاکہ ہم ایک بار پھر گروتھ کے راستے پہ چل سکیں. تو ہمایوں صاحب، یہ ابھی جو جس طرح اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں یا ریلیف دینے کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے، اس سے کیا جو لوکل ہمارا انویسٹر ہے اس کا اعتماد مکمل طور پر بحال ہو سکے گا، اور پھر اس سے بھی آگے بڑھ کر کیا فورن انویسٹمنٹ اس سے آ سکے گی، ہم ملک میں لانے میں کامیاب ہو سکیں گے؟ جن پچھلے 20 سالوں کا آپ نے ذکر کیا اس میں بھی ہم 40-42 ارب ڈالر کے قریب ہی مجموعی طور پہ یہ انویسٹمنٹ لانے میں کامیاب رہے ہیں، جو سالانہ بنیاد پہ تو بہت ہی کم 2 ارب ڈالر کے اراؤنڈ بنتی ہے. تو یہ کیا اب اس فگر کو ہم تھوڑا سا بڑھانے کے قابل ہو جائیں گے ان حالات میں؟ آخری جو میجر فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آئی تھی وہ 2007 میں آئی تھی، 2007-8 $8.4 بلین. اس کے بعد تو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ میں کوئی خاطر خواہ ہمیں کامیابی نظر نہیں آئی ہے. دیکھیے، آپ نے انویسٹر کانفیڈنس کی بات کی. سب سے پہلے آپ اپنے لوکل انویسٹر کا کانفیڈنس بحال کریں اور پھر فورن انویسٹمنٹ آئے گی. ٹھیک ہے، ہم بڑے کچھ چیزیں دیکھیں گے کہ جی فلاں آیا اور اس نے اتنے $1 بلین کی انویسٹمنٹ کا کر دیا
کوئی ریفائنری بنا رہا ہے, کوئی کرٹیکل منرلز میں آ رہا ہے, لیکن جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ بنتی ہے وہ اس کو آپ کا لوکل انویسٹر لاتا ہے. پر اگر میں لوکل انویسٹر ہوں, میں ایک ڈھونڈ کے اپنا فورن ساتھی لاؤں گا جو کہ میرے ساتھ پھر اس ملک میں انویسٹمنٹ کرے گا. اس میں ابھی تک ہمیں کامیابی نہیں ہو رہی, لیکن جیسا کہ ہم نے ابھی بات کی, جو پالیسیز ہیں ان کی ڈائریکشن بالکل صحیح ہے. ہمیں انتظار ہے اس ملک میں ایک فل فلیج انڈسٹریل پالیسی آنے کا. اس میں کچھ چیزیں آڑے ہیں کیونکہ ہم ایک IMF پروگرام میں بیٹھے ہوئے ہیں, اس پروگرام کی بھی ریسٹرکشنز ہیں, لیکن ود ان دوز کام کیا جا رہا ہے اور ڈائریکشن صحیح ہے. کچھ کانفیڈنس پاکستان کے انویسٹر کا بحال ہوا ہے, جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ لارج سکیل مینوفیکچرنگ جو ہے وہ دسمبر میں 10% سے زیادہ بڑھی ہے. دیٹس اے ویری گڈ سائن. لیکن ابھی تک جس طریقے سے میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ پاکستان کا لوکل انویسٹر کا کانفیڈنس بحال ہوگا, اور بڑی آسانی سے پتہ چل جاتا ہے. آپ کسی بینک سے جا کے پوچھیں کہ ابھی پاکستان کے انویسٹر نے اپنے روزمرہ کی کاروبار چلانے کے علاوہ کوئی نئے پروجیکٹس کے لیے فنڈنگ مانگنی شروع کی ہے, تو وہ ابھی تک بہت زیادہ دیکھنے میں نہیں آ رہا. تو ہمایوں صاحب, ظاہر ہے یہ دسمبر اور جنوری یہ 2 مہینے ایسے ہیں کہ ان کے فگرز منتھلی بیسس پہ تو خاصے بہتر ہیں. ہم نے جنوری میں $3 ارب کی ایکسپورٹ ہوتے دیکھی, جو پاکستان کی ہسٹری میں شاید پہلی بار ہوا ہے. دسمبر میں بھی یہ لینڈنگ کا پرسنٹیج تھوڑا بہتر رہا, لیکن یہ جولائی سے جنوری تک کو جو ہم کلیکٹیولی دیکھتے ہیں تو اس میں بینک سے لینڈنگ پرائیویٹ سیکٹر کو بہت ہی کم ہوئی ہے پچھلے سالوں کی نسبت. یہ کوئی 500-600 ارب کے قریب یہ ہوئی ہے, جو کہ 1 خرب سے زیادہ پچھلے سال ہوا کرتی تھی. تو یہ والی ابھی بھی یہ چیلنجز, اس کا مطلب کہ پرائیویٹ سیکٹر اپنے اوپر محسوس کر رہا ہے. اب یہ کھل کر میدان میں کب آ سکے گا, اور یہ ٹرینڈ کی صورت میں, پازیٹیو ٹرینڈ کی صورت میں, سارے فگرز ہمیں جو منتھلی بیسس پر ابھی نظر آ رہے ہیں, یہ کس طرح ممکن ہو سکیں گے؟ دیکھیے, پہلے آپ بات کر لیں کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس میں. اس میں تقریباً جو سود کی شرح ہے وہ آدھی سے زیادہ بہتر ہو گئی ہے. اٹس اے بگ ایڈوانٹیج. آپ نے جو ابھی فرمایا کہ جو پرائم منسٹر نے اناؤنس کیے ہیں بجلی کے جو ٹیرفز ہیں اس میں کمی, جو ERF ایکسپورٹ ری فائنینسنگ فیسلٹی ہے اس میں سگنیفیکنٹ کمی ہوئی ہے. دیز آر ویری ڈیفینیٹلی پازیٹیو سائنس. لیکن دیکھیے, نہ صرف جب کہ آپ IMF رجیم میں ہو, بلکہ ویسے بھی ایک فائنینشیل فسکل ڈسپلن میں آپ نوٹ چھاپ تو نہیں سکتے. تو آپ نے اگر ایک ٹارگٹ سیٹ کیا ہے کہ آپ کا منی سپلائی جو ملک میں کیش سرکولیٹ کر رہا ہوگا, منی سپلائی جو ہوگا وہ اس سطح پہ ہوگا, اور وہ جو ٹارگٹ ہے وہ زیادہ تر فیڈرل گورنمنٹ کے ڈیفیسٹ فل کرنے میں لگ جائے, جو کہ فیڈرل گورنمنٹ ڈائریکٹ قرضہ لیتی ہے پاکستان کے بنکاری نظام سے, تو وہ پھر پاکستان کا بنکاری نظام پرائیویٹ سیکٹر کو نہیں دے سکتا. تو اس میں گورنمنٹ کی بھی ایک جدوجہد ہونی چاہیے, جو کہ گورنمنٹ بھی اس راستے پہ لگی ہوئی ہے کہ اپنا یہ جو رجحان ہے کہ اپنی جو ڈپینڈنس ہے پاکستان کے بنکاری نظام سے قرضے لے کے اپنے ڈیفیسٹ پورے کرنے میں, اس میں کمی کی جائے. اس میں کمی ہو بھی رہی ہے, اور اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں جو آپ نے فرمایا کہ پاکستان کا بنکاری نظام, پاکستان کی جو پرائیویٹ سیکٹر ہے اس میں اب زیادہ تیزی سے اس طرف قرضے اس طرف موڑ آیا اپنے. لیکن ہمارے صاحب ابھی بھی جو انٹرسٹ ریٹ ہے ظاہر ہے وہ بڑی حد تک رکاوٹ ہوتا ہے قرضوں کو اویل کرنے میں. وہ ابھی بھی ڈبل ڈیجٹ میں انڈسٹری کا, پوری بزنس کمیونٹی کا یہ ایک بڑا دیرینہ تقاضا ہے, ڈیمانڈ ہے کہ اب یہ اس کو کم از کم سنگل ڈیجٹ میں لے کر آئیں, تاکہ ریجن کے جو دوسرے کنٹریز ہیں ان سے تو وہ کسی حد تک ایک قریب والا معاملہ ہو سکے, چونکہ ابھی گیپ بہت زیادہ ہے انفلیشن ریٹ اور اس انٹرسٹ ریٹ کے درمیان. جی, اس میں کوئی شک نہیں. آپ کو معلوم ہے کہ مانیٹری پالیسی, یہ جو انٹرسٹ ریٹ ملک میں کیا ہوا, یہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ایمبٹ میں ہوتی ہے, اور وہ اب دیکھیں, مجھے لگ رہا ہے جو آپ نے فرمایا کہ جو ریئل انٹرسٹ ریٹس ہیں وہ انفلیشن اور اس کے مقابلے میں کافی اوپر ہیں, اس کا مطلب کافی سپریڈ اویلیبل ہے. تو
اگر تو ہم اسی طرح انفلیشن کو کنٹرول کرتے رہے تو میرے خیال میں کہ سینٹرل بینک بھی اس کو دیکھتے ہوئے فردر کمی کرے گا. یہ اسٹریٹ اوے اسٹیٹ بینک کے پاس میں بھی نہیں ہوتی, انہوں نے بھی بہت سی چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں, مد نظر رکھنی ہوتی ہیں, جن کو دیکھ کے وہ اپنے انٹرسٹ ریٹس کم کرتا ہے. بٹ میں سمجھتا ہوں کہ اگلے چند ماہ میں ہمیں کچھ بہتری نظر آئے گی, شرح سود میں فردر کمی ہوگی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.